ماؤں اور بہنوں، آج آپ کا چپل آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کا کپڑا آپ کی پسند کا نہ آئے، آپ کی پسند کی جویلری آپ کا شوہر نہ لائے، تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے۔ بیوی کہہ دیتی ہے ارے جائیے آپ کے ساتھ تو شادی کر کے میں پھنس گئی، شادی کر کے پھنس گئی آپ کے ساتھ، آپ تو کبھی میری پسند کا سامان نہیں لاتے ہیں۔ آج شوہر اپنا دل اور کلیجہ نکال کے رکھ دے تب بھی بیوی خوش نہیں ہونے والی۔ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے، بہت اچھی تقریر کرتے تھے، بہت پبلک ان کی بڑی عزت کرتی تھی، بڑا لوگ احترام کرتے تھے، اور گھر میں جو ان کی گھر والی تھی وہ ان کی عزت ہی نہیں کرتی تھی، ان کو مانتی نہیں تھی۔ تو ایک دن ان کی گھر والی نے کہا ارے سنتے ہو، رات میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ایک بزرگ کو دیکھا میں نے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں، میں تو دیکھ کے بڑی اچنبھت ہو گئی، حیران ہو گئی۔ تو مولوی صاحب نے کہا کہ ارے پاگل، وہ بزرگ میں تھا جس کو تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ کہا اچھا آپ تھے، اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے، سیدھا نہیں اڑ رہے تھے۔ تو بیوی کبھی شوہر کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، یہ مزاج ہوتا ہے میرے بھائیوں بیویوں کا۔ لیکن آپ دیکھیے نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری۔ نبی نے اپنی بیویوں کو کوئی لگژری لائف نہیں دی، کوئی شاندار گھر نہیں ہے، کوئی شاندار کپڑا نہیں ہے، کوئی شاندار فرنیچر نہیں ہے۔ نبی کی حیات کا آخری دن ہے اور نبی کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے، چراغ کی بتی کا تیل بھی ادھار مانگ کے لایا گیا ہے۔ سوموار کا دن آتا ہے، نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے، اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، بستر سے اٹھتے ہیں، اپنے کمرے کے دروازے پر آتے ہیں، پردہ ہٹاتے ہیں، سامنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آپ جب مسکرانے لگتے ہیں تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنے نبی کی مسکراہٹ کو محسوس کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں۔ صحابہ کرام تالی بجانے لگتے ہیں، لقمہ دینے لگتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جلدی سے پیچھے چلے آؤ، اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام چاہتے کہ میں امامت کراؤں تو آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری نظر تھی، صحابہ کہتے ہیں آخری دیدار تھا جو ہم نے اپنے نبی کا کیا تھا۔ فجر کا ٹائم ختم ہوا، چاشت کا ٹائم شروع ہوا، سورج آسمان کی طرف بلند ہونے لگا۔ جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا ہے چاشت کا ٹائم ہو رہا ہے، محمد رسول اللہ کی تکلیف بڑھ رہی ہے میرے بھائی۔ آپ نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بلوایا، حضرت فاطمہ نے آ کر کے اپنے باپ کو تکلیف میں دیکھا، فرمایا واہ کربا ابتا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس آیت میں یہ پہلی بات بتائی گئی، موت آنی ہے، سب موت سے چھٹکارا نہیں۔ اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو شاید اللہ اپنے نبیوں کو بچا لیتا۔ اللہ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام اللہ کے نبیوں کا ہے، مگر اللہ کے نبیوں کو بھی موت آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایسے رسول تھے، ایسے نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری سپر نیچرل طاقتیں دی تھی۔ جنات ان کے قبضے میں تھے، بڑے بڑے جنات اتنی بڑی بڑی دیگوں میں کھانا پکاتے تھے، پورا گاؤں کھا سکتا تھا۔ بڑی بڑی بلڈنگ بناتے تھے جنات، کسی مزدور کی ضرورت نہیں، جنات کھڑے ہو کر کے مزدور عمارتیں بنا دیتے تھے۔ ہوا ان کے کنٹرول میں تھی، وہ صبح سے شام تک کا سفر پل بھر میں طے کر لیتے تھے۔ اتنی بڑی طاقت حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی تھی۔
لیکن کیا سلیمان علیہ السلام کو موت نہیں آئی؟ موت آئی. کیسے موت آئی؟ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، بیت المقدس کی بلڈنگ بنا رہے تھے، اس کا اسٹرکچر کھڑا کر رہے تھے. سلیمان علیہ السلام ان کو ڈائریکشن دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، ان کو نردیش دے رہے تھے. سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے اوپر، اپنی لاٹھی کے اوپر کھڑے ہو کر کے ان کو بتا رہے تھے. اور اسی حالت میں سلیمان علیہ السلام کو موت آ گئی. اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، موت آ گئی. اب موت آ گئی اور جنات کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہمارے باس کا انتقال ہو گیا، ہمارے مالک کا انتقال ہو گیا، جس کے حکم پر ہم یہ کام کر رہے تھے اس کا انتقال ہو گیا. جنات اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور سلیمان علیہ السلام کی ڈیڈ باڈی ان کے انتقال کے بعد ان کا جو شریر ہے اسی لاٹھی کے سہارے کھڑا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے سلیمان کی موت کا فیصلہ کر دیا، مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ، سلیمان کی لکڑی کو، سلیمان کی لاٹھی کو ایک کیڑے نے کھا لیا، اور جب لاٹھی ختم ہو گئی تو ان کی ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی. اور جب ڈیڈ باڈی زمین پر آ گئی تب جنات کو پتہ لگا کہ ہم تو بہت بڑی غلط فہمی میں جی رہے تھے، ان کا تو آلریڈی انتقال ہو چکا ہے. ایک پیغمبر کو موت آئی. قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے. امیر سے امیر کو بھی مرنا ہے، غریب کو بھی مرنا ہے. یہی قاری عبد الباسط صاحب ساؤتھ انڈیا میں اپنے ادارے کے چندے کے لیے جاتے ہیں. افطار کا ٹائم ہے، افطار کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں اور ٹرین کے دروازے پر سیڑھی چڑھتے ہوئے اچانک ان کا پیر پھسلتا ہے، گرتے ہیں اور وہی حادثہ ان کی موت کا سبب بن جاتا ہے. میرے پیارے بھائیو، ہم نہیں جانتے موت کب آئے گی، اس لیے کہ 5 چیزوں کی جانکاری صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. سورہ لقمان کی آخری آیت ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ ہی کو پتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. قیامت کا ایگزیکٹ علم صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. قیامت کی نشانیاں بتائی گئی مگر قیامت ایگزیکٹ کب آئے گی، تاریخ کیا ہوگی، دن کون سا ہوگا، یہ ہمیں نہیں معلوم. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا ایگزیکٹ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے. آپ کہیں گے نہیں مولوی صاحب آج کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کرا لو، معلوم ہو جاتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے، پتہ چل جاتا ہے. حالانکہ سرکار کی طرف سے پرتیبندھ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے، مگر پتہ لگانے والے تب بھی لگا لیتے ہیں. اور کہیں یہ پتہ چل گیا کہ ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے اور آلریڈی 2-3 لڑکیاں ہیں تو لڑکی کو ماں کے پیٹ میں ختم بھی کرا دیتے ہیں لوگ. اس کو انگلش میں بولتے ابارشن، گربھ پات کرا دیتے ہیں، ماں کے پیٹ میں ہی بچی کو مار دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں صاحب ہم لوگ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے سولڈ لوگ ہیں، بڑے تہذیب یافتہ لوگ ہیں. ارے ہم سے اچھے تو 1400 سال پہلے کے عرب کے وہ جاہلی دور میں، دور جاہلیت کے وہ بدو تھے، وہ دیہاتی تھے، وہ جاہل لوگ تھے جو اپنے بچیوں کو مارتے تھے مگر پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے. بچیوں کو قتل کرنے کی پرمپرا
बेटियों को मारने का रिवाज 1400 साल पहले भी था। एक ऐसी सोसाइटी में जहां लड़की पैदा होने के बाद बाप बेचारा परेशान हो जाता था, क्या करूं? अगर बेटी के बारे में समाज को पता चलेगा कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, समाज मुझे ताना मारेगा, तू क्यों बेटी को पाल रहा है। ऐसे भी कबीले थे, बहू लाएंगे, बीवी लाएंगे, मगर बेटी पैदा होगी उनके कबीले में बेटी को मार देते थे। बेटी का बाप बनना ये ऐब था। अल्लाह ने कुरान में उनका जिक्र किया, फरमाया वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। बेटी के बाप को पता चलता था मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, बाप का चेहरा काला पड़ जाता था। यतवारा मिनल कौमी मिन सूइ मा बुश्शिरा बिही, वो अपनी कौम से अपना चेहरा छुपाया करता था। वो बेचारा सोच में पड़ जाता था, अयुमसिकुहु अला हुनिन अम यदुस्सुहु फित्तुराब, कि क्या करूं, अगर बेटी को पालता हूं तो समाज में अपमानित होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा, और दूसरा रास्ता ये है अपनी बेटी को ले जाके जमीन में गाड़ दूं, दफन कर दूं। वो तो मिट्टी में जाकर के अपनी बेटी को दफन कर देते थे, मगर बेटी का जन्म होने के बाद ऐसा करते थे। आज का पढ़ा लिखा इंसान, आज का तरक्की याफ्ता इंसान, आज का सोसाइटी वाला इंसान क्या करता है, माँ के पेट में अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लेता है बेटी है, और डॉक्टर से कह करके एबॉर्शन करवा लेता है। कभी मौका मिले ना तो यूट्यूब पर जाकर के देख लेना कि एबॉर्शन कैसे होता है। अरे अरब के वो जाहिल लोग बेटी को जमीन में गाड़ते थे, बेटी एक बार तड़पती थी, एक बार रोती थी, उसके बाद जब उसकी जान खत्म हो जाती थी बेटी रोना बंद कर देती थी। मगर यहाँ उस बच्ची को जो बेचारी अभी दुनिया में नहीं आई है, माँ के पेट में 1 महीने का गर्भ है, 2 महीने का गर्भ है, 3 महीने की प्रेगनेंसी है, इसने ले जाके डॉक्टर से कहा एबॉर्शन कर दो। डॉक्टर ने एबॉर्शन किया और वीडियो के अंदर ये दिखाया जाता है कि माँ के पेट में जब एबॉर्शन होता है उस बच्चे को टुकड़े टुकड़े करके मारा जाता है। उस बच्चे को, उस मासूम बच्ची को जो अभी माँ के पेट में अभी पूरी तरीके से तैयार भी नहीं हुई है, अभी वो तैयार होने के प्रोसेस में है, उसको एबॉर्शन के जरिए टुकड़े टुकड़े करके उसकी बॉडी के, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार दिया जाता है। वारे इंसान कितना बड़ा जालिम है। तो कल भी बेटी का कातिल था, तो आज भी बेटी का कातिल है। आज भी बेटियों को लोग कत्ल कर देते हैं, और क्यों कत्ल करते हैं? हमारी और आपकी वजह से। ये समाज, ये सोसाइटी जो अपने आप को बड़ी दीनदार कहती है, तो साल में जलसे कराती है, जो प्रोग्राम कराती है, जिसके चेहरे पर लंबी दाढ़ी है, जिसके माथे पर सज्जे का निशान है, इसी समाज में जहेज चलता है, इसी समाज में बारात चलती है, इसी समाज में गरीब की बेटी की शादी करने के लिए गरीब बेटी का बाप लोन लेता है, जमीन बेचता है, जायदाद बेचता है, फिर अपनी गरीब लड़की की शादी करता है। उस गरीब इंसान जिसके पास 3-4 बेटियां हों, वो अपनी बेटियों को अपने सीने का बोझ समझता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार पूरा समाज है, पूरा माशरा है। बेटी को बोझ बना के रखा है। बेटी बोझ नहीं है मेरे भाई, बेटी रहमत होती है। अगर बेटी बोझ होती, अल्लाह ने अपने नबी को 4 बेटियां न दी होती। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को, अपने सबसे महबूब नबी को अल्लाह ने 4 बेटियों का बाप बनाया। और माफ करना, मेरे नबी सिर्फ बेटियों के बाप नहीं थे, बेटियों की जान थे। मेरे नबी अपनी बेटियों की आंख में कभी आंसू नहीं देखते थे। मेरे नबी अपनी बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह कह रहा है वयालमु मा फिल अरहाम, माँ के पेट में क्या है ये मैं ही जानता हूं, कोई नहीं जानता। अल्ट्रासाउंड के जरिए डॉक्टर ये बता देगा कि माँ के पेट में होने वाले बच्चे का जेंडर क्या है, लड़का है या लड़की है, लेकिन डॉक्टर ये नहीं बता पाएगा वो बच्चा पैदा होने के बाद दुनिया में कितने दिन जिंदा रहेगा।
डॉक्टर ये भी नहीं बता पाएगा वो लड़का हो या बच्चा या बच्ची दुनिया में आने के बाद नेक बनेगा या बुरा बनेगा, नमाजी बनेगा या बेनमाजी बनेगा, मुसलमान बनेगा या काफिर बनेगा, वो क्या बनेगा, उसका कैरेक्टर क्या होगा, उसका मिजाज क्या होगा, अल्लाह सब जानता है। वयअलमु मा फिल अरहाम, रहम मादर में जो बच्चा है उसका XYZ सब अल्लाह जानता है। और चौथी चीज, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई नहीं जानता कि वो कल क्या करेगा। आप सोचते हैं कल कहीं प्रोग्राम है, आप पहले से प्लानिंग बना के बैठे कल मुझे प्रोग्राम में जाना है, अचानक कोई मामला आ गया, कोई हादसा हो गया, कोई ट्रेन लड़ गई, कोई बस गिर गई, कोई रोड पे जाम हो गया, कोई मर गया, कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो सकता है। हम नहीं जानते, हम फाइनल और कंफर्म नहीं जानते कि हम कल क्या करें। एक प्लानिंग करते हैं, एक अंदाजा करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन हम नहीं बता सकते कि हम कल क्या करेंगे। और पांचवी चीज, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, और कोई नहीं जानता कि वो कहां मरेगा। तो ये पांच चीजें सिर्फ अल्लाह को मालूम है, और इंसान बेचारा इतना फुदक रहा है, इतना नाज कर रहा है। अरे तुझे मौत आएगी, और ये मौत जब आएगी तेरी औकात तुझको बता देगी। तुझे अपने शरीर पे बड़ा नाज है, अपनी दौलत पे बड़ा गुरूर है, ये बड़े बड़े बादशाह, ये बड़े बड़े मिनिस्टर, ये बड़े बड़े राजा, ये बड़े बड़े जालिम, मौत तो इनको भी आएगी। और इसी देश में हमने देखा, इसी मुल्क में हमने देखा, देश को दंगों की आग में झोंकने वाले, देश में हजारों लोगों के कातिल, हजारों लोगों को मारने वाले, हजारों लोगों के खून की होली खेलने वाले, मौत उनको भी आई है मेरे भाई। और ऐसी मौत आई है, दुनिया ने तमाशा देखा है, बहुत बुरी मौत आई है मेरे अजीजों। मौत इंसान को आएगी, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मरना है, हर जानदार को मरना है। अभी मैं न्यूज देख रहा था, अमेरिका में एक लेबोरेटरी बनाई जा रही है, एक प्रयोगशाला, और वहां इंसान की बॉडी को रखा जा रहा है, और एक बॉडी को रखने पर कई करोड़ रुपए खर्च आ रहे हैं। और इंसान बॉडी को रख करके क्या प्लानिंग कर रहा है, दोबारा इस मुर्दा को हम जिंदा कैसे करें, इस पर वहां रिसर्च हो रही है। बहुत सारे लोग पैसा खर्च करके अपनी बॉडी को उसमें प्रिजर्व करवा रहे हैं, और इस पर रिसर्च चल रही है कि कैसे मुर्दा इंसान को जिंदा किया जाए। क्या ये पॉसिबल है? कुरान कहता है ये पॉसिबल नहीं है। कुरान करीम उठाओ, सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह फरमाता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून। मेरे बंदो, जब तुम्हारी मौत का टाइम आएगा, जब तुम्हारी जान हलक तक पहुंच जाएगी, और तुम देखोगे मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार हैं वो पास में बैठे हुए हैं, और उनके सामने इंसान को मौत आएगी। कभी आपने किसी को मरते हुए देखा है? इत्तेफाक से मेरे नाना का जब इंतकाल हुआ तो मैं वहां पे था। जैसे ही इंसान का इंतकाल होता है, इंसान की आंखें ऊपर उड़ जाती है, क्योंकि रूह जो होती है ना, जब फरिश्ता लेके जाता है तो इंसान की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और अगर मुंह खुला है तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। मरने वाले को तुम देख रहे हो कि वो मर रहा है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। माँ का इंतकाल हो रहा है, बच्चे बगल में बैठे हैं, बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटे बगल में बैठे हैं। बेटों को ये लग रहा है कि बाप से सबसे ज्यादा करीब हम हैं, बेटी को ये लग रहा है माँ से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। अल्लाह कहता है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, मरने वाले से सबसे ज्यादा करीब हम हैं। फलौला इन कुंतुम गैर
مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین. اے میرے بندو اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی رب نہیں ہے، کوئی موت دینے والا نہیں ہے اور تم کسی کے انڈر میں نہیں ہو، تم کسی کے پاور میں نہیں ہو، تو ذرا مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو، ذرا روح کو واپس ڈال کے دکھا دو. نہیں کر سکتے. مردہ زندہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. جو مر گیا وہ مر گیا، اب مرنے کے بعد دوبارہ اس کے اندر جان نہیں ڈال سکتی. یہ ہے موت. اور کبھی غور کرنا، موت ہماری بے بسی بتاتی ہے. جب ہمارا انتقال ہوتا ہے نا دنیا میں آپ کے سامنے آیا ہوں کرتا پائجامہ صدری پہن کے آیا ہوں. مریں گے تو کیا پہنیں گے؟ کفن پہنیں گے. دنیا میں نہانے جائیں گے، کوئی لکس سے نہا رہا ہے، کوئی لائف بوائے سے نہا رہا ہے، کوئی سنتھول سے نہا رہا ہے، کوئی الگ الگ برانڈ کے صابن استعمال کر رہا ہے. جاڑے کا موسم ہے، ہم گرم پانی کر کے نہا رہے ہیں. گھروں میں جو پیسے والے لوگ ہیں گیزر لگواتے ہیں. گرمی کا موسم ہے ٹھنڈے پانی سے نہاتے ہیں. مر گیا بیچارہ کچھ نہیں بولتا. گرم سے نہلاؤ، ٹھنڈے سے نہلاؤ، صابن کے ساتھ نہلاؤ، بنا صابن کے نہلاؤ، کچھ نہیں بول سکتا. دنیا میں نہاتا تھا، اپنا الگ ایٹیٹیوڈ تھا، آدھا گھنٹے تک نہاتا رہتا تھا. چہرے کے لیے الگ فیس واش تھا، باڈی کے لیے الگ باڈی واش تھا، بالوں کے لیے الگ شیمپو تھا. لیکن آج مرنے کے بعد آج اتنا بے بس ہے انسان، دوسرے اس کو نہلا رہے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کو نہلا رہے ہیں. وہ بیچارہ یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں تو لک سے نہایا کرتا تھا، تم مجھے پیر کی پتیوں سے کیوں نہلا رہے ہو؟ میں تو فلاں صابن سے نہایا کرتا تھا، میرا فیوریٹ صابن کہاں ہے، میرا شیمپو کہاں ہے، میرا باڈی واش کہاں ہے، میرا فیس واش کہاں ہے؟ وہ بیچارہ یہ کہنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا کہ میں تو دنیا میں پانی ہمیشہ گرم کر کے نہایا کرتا تھا، تم مجھے ٹھنڈے پانی سے کیوں نہلا رہے ہو؟ دنیا میں نہاتا تھا، باتھ روم میں بیک ہو کر کے نہاتا تھا، آج اس کے نہلانے والے، اس کے گھر والے اس کو نہلا رہے ہیں. اس کے بدن کا کپڑا بھی نہیں اتر رہا ہے، کینچی سے اس کا کرتا کاٹا جا رہا ہے، کینچی سے اس کی بنیان کو کاٹا جا رہا ہے، اس کا تہبند اتارا جا رہا ہے، اس کا انڈر ویئر اتارا جا رہا ہے. آج اس کی شرمگاہ کو دوسرے لوگ کھول کر کے نہلا رہے ہیں. اللہ اکبر. نہلا دیا گیا. اب کفن کا نمبر آیا. اسلام کی تعلیم دیکھو، امیر آدمی کو بھی وہی کفن دینا ہے، غریب کو بھی وہی کفن دینا ہے، وہی سوتی کپڑا ہے، وہی سفید چادر ہے. دنیا میں بہت رنگین رنگین پہن کر کے چلا کرتا تھا، برانڈڈ کپڑے پہنا کرتا تھا، مہنگے کپڑے پہنا کرتا تھا. آج مرنے کے بعد اسی سوتی چادر میں اسی سوتی چادر میں تجھ کو کفنایا جا رہا ہے، اسی سوتی کفن میں تجھ کو کفنایا جا رہا ہے. کفنا دیا گیا. اب اس کے بعد قبرستان لے کے جانا ہے. اگر قبرستان قریب میں ہے، جنازے کی چارپائی پہ لاش کو رکھا گیا، چارپائی کو 4 لوگوں نے کندھے پر اٹھایا، لے کے قبرستان پہنچے. اتنا بے بس ہے انسان، مرنے کے بعد ہل نہیں سکتا. اس کی باڈی کو 4 لوگ مل کر کے جنازے پر اٹھا کر کے لے کے قبرستان جا رہے. قبرستان لے کے جایا گیا، وہاں پہلے سے قبر کو کھود کر کے ریڈی کیا گیا ہے. جنازے کو قبر میں اتارا گیا، مٹی ڈالی گئی، قبر تیار ہو گئی. گھر والوں نے کھڑے ہو کر کے مغفرت کی دعا کر دی، آسانی کی دعا کر دی. پھر اس کے بعد مٹی ہاتھ سے اپنے مٹی جھاڑ کر کے گھر والے واپس چلے گئے. اے انسان تو کتنا غافل ہے، تو کیا کیا حرکتیں کرتا ہے. اس قبر میں نہ تیرا باپ تیرے ساتھ آیا، نہ تیرے بچے تیرے ساتھ آئے، نہ تیری بیوی تیرے ساتھ آئی، نہ تیرا مال تیرے ساتھ آیا، نہ زمین تیرے ساتھ آئی، نہ جائیداد تیرے ساتھ آئی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اللہ اپنے نبی سے قرآن میں کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے نبی، آپ سے پہلے جتنے انسان آئے ان کو بھی موت آئی اور آپ کو بھی موت آنے والی ہے. آپ کو بھی مرنا ہے.
انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ سب مرنے والے، سب کو موت آنے والی ہے۔ ہمارے نبی کو موت آئی کہ نہیں آئی؟ آئیے ذرا سا نبی کی وفات کا نقشہ آپ کے سامنے کھینچتے ہیں۔ نبی کا انتقال کب ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے۔ عمر کتنی تھی؟ 63 برس۔ مہینہ کون سا؟ ربیع الاول۔ تاریخ کون سی؟ 12 تاریخ۔ دن کون سا؟ سوموار کا دن۔ تھوڑا اور پیچھے چلو، ربیع الاول کے پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا، پیارے نبی کی عادت تھی رمضان میں ہر سال حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو قرآن کا دور کراتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے اور آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔ آخری بار جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، اللہ کے پیارے نبی نے جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبریل کو 2 مرتبہ قرآن سنایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب آخری رمضان ہے، اب اس کے بعد کوئی رمضان آنے والا نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جب حج کا موسم آیا، اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا میں حج کے سفر پہ جا رہا ہوں، جس کو میرے ساتھ حج کرنا ہے وہ چل سکتا ہے۔ صحابہ اکرام اپنے نبی کے ساتھ حج کے سفر پہ نکلے۔ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ حج کے اس سفر میں اپنے نبی کے ساتھ ہیں، اور اس حج کے دوران اللہ کے پیارے نبی بار بار اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں خذو انی مناسککم، خذو انی مناسککم، او لوگوں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو، مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے نبی کو نہ پاؤ، ہو سکتا ہے آئندہ سال میرا انتقال ہو جائے، ہو سکتا ہے آئندہ سال میں زندہ نہ رہوں۔ آپ نے حج کیا ہے اور حج کے 2.5 مہینے کے بعد آپ کا انتقال ہوا ہے۔ ذی الحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول۔ ذی الحجہ میں آپ نے حج کیا ہے، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ انتقال سے پہلے آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تھا، اسلام کا داعی بنا کر، اسلام کا مبلغ بنا کر آپ نے یمن بھیجا تھا۔ آج ہمارا نوجوان دیوالی کا تہوار آتا ہے، بڑے شوق سے مٹھائی کھاتا ہے۔ میں اس مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ دیوالی کی مٹھائی کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اس مسئلے کو چھوڑ دو۔ لیکن آج حالات کیا ہیں؟ آج بہار کے بہت سارے مسلمان دیوالی کا تہوار منا رہے ہیں، ان کے گھروں پر بھی دیے جل رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں سے بھی پٹاخوں کی آواز آ رہی ہے۔ وَزَعَمْتُمْ نَصَارَىٰ تُتَّمَتُّمْ بِحُنُودٍ، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تیرا غیر مسلم بھائی شرک کر رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اپنے دیوی دیوتا کی عبادت کر رہا ہے۔ تیرا فرض کیا تھا؟ تیرا کرتویہ کیا تھا؟ تیری ڈیوٹی کیا تھی؟ کہ تو توحید سمجھاتا، تو شرک سے منع کرتا، تو بتاتا یہ مہا پاپ ہے، یہ گناہ ہے، اللہ ہی ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے۔ اپنے غیر مسلم بھائی کو تو اسلام کی دعوت دیتا، اسلام کی تبلیغ کرتا، مگر تو شوق سے بیٹھ کے مٹھائی کھا رہا ہے، تو اس کے تہوار میں، اس کے شرکیہ کام میں سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا میرے بھائی، شرک کو ہمیشہ نگلیکٹ کیا جائے گا، شرک کو ہمیشہ ریجیکٹ کیا جائے گا، شرک کی ہمیشہ تردید کی جائے گی، شرک کو کبھی سیلیبریٹ نہیں کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا۔ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو یمن اسلام کا داعی بنا کے بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل اونٹنی کے اوپر سوار ہیں اور اونٹنی کی نکیل اللہ کے رسول کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کے نبی حضرت معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بجھا رہے ہیں، ان کو باتیں بتا رہے ہیں۔ باتیں بتاتے ہوئے آپ نے کہا اے معاذ، ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینہ میں آؤ تو تمہارا گزر تمہارے نبی کی قبر کے پاس۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم آؤ تو اپنے رسول کو نہ پاؤ اور رسول کی جگہ تمہیں رسول کی قبر نظر آئے اور رسول کی قبر کے پاس سے تمہارا گزر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اتنا سننا تھا کہ معاذ بن جبل رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے،
اے اللہ کے نبی کیا وہ دن بھی دیکھنا پڑے گا؟ آپ کی جدائی کو سہنا پڑے گا، آپ بھی ہم کو داغ مفارقت دے کے چلے جائیں گے، آپ بھی ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ یہ منظر یاد کر کے حضرت معاذ ابن جبل رونے لگے۔ جب وہ رونے لگے تو اللہ کے پیارے نبی نے مدینہ کی طرف اشارہ کیا، مدینہ کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے فرمایا اے معاذ ابن جبل ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ کان کھول کر کے سن لو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہو اور قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، متقی بن جانا، پرہیزگار بن جانا، اللہ سے ڈرنے والے بن جانا۔ جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ بشارت آپ نے سنائی۔ میرے بھائیوں، نبی کو احساس تو ہو گیا تھا کہ آپ کا انتقال ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جب آپ مکہ فتح ہو گیا تھا، مکہ فتح ہونے کے بعد جب قرآن کی آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ جب قرآن کی یہ چھوٹی سورت نازل ہوئی تو نبی سمجھ گئے کہ اب جب اللہ کا دین مکمل ہو رہا ہے، اللہ کا مشن پورا ہو رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب میری موت کا ٹائم قریب آ رہا ہے۔ انہی دنوں میں اللہ کے نبی بیمار پڑ گئے۔ ایک انصاری صحابی کے جنازے میں آپ گئے۔ یہ سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی، غالباً سفر کی 27 تاریخ تھی۔ آپ جنازے میں سے واپس آنے لگے، آپ کے سر میں بہت تیز درد ہونے لگا۔ آپ گھر آئے، آپ نے حضرت عائشہ سے کہا عائشہ میرے سر میں بہت تیز درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے آپ کے سر پر پٹی رکھ دی، آپ کو بہت تیز بخار آیا اور بخار اتنا تیز تھا کہ پٹی کے اوپر سے بھی بخار کی گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بدھ کا دن تھا، یہ بدھ کا دن تھا اور سفر کی آخری تاریخوں میں سے کوئی تاریخ تھی۔ یہی سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی کو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے گوشت میں زہر ملا کر کے کھلایا تھا۔ اس گوشت کا اثر 4 سال کے بعد ظاہر ہو رہا تھا۔ آپ حضرت عائشہ سے کہتے تھے اے عائشہ وہ گوشت جو میں نے خیبر میں کھایا تھا اس کے اندر جو زہر ملا تھا، اس زہر کا اثر میں اپنی عطریوں کے اندر پاتا ہوں، اپنے معدے کے اندر پاتا ہوں۔ اس زہر کا اثر آپ نے اپنی باڈی پر محسوس کیا۔ اسی بیماری کی ایام میں ایک دن اللہ کے پیارے نبی خطبہ دیتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے پیارے نبی خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے میں آپ کہتے ہیں ان اللہ خیر عبدا، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، اپنے ایک بندے کو چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے تو چاہے تو دنیا کی نعمتوں کو لے لے اور چاہے تو میرے پاس آ جا اور اس سے اچھی نعمتیں میں تجھ کو دے دوں۔ تو اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کر لیا۔ ابھی اتنا بیان کیا تھا آپ نے کہ ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے اور روتے ہوئے کہنے لگے فدیناک بآبائنا وامہاتنا، ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر فدا ہو جائیں، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ کے پیارے نبی تو ایک کامن بات بتا رہے، ایک عام بات بتا رہے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں اور روتے روتے یہ کیوں کہہ رہے کہ ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں؟ مگر ہم کو بعد میں پتا چلا کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہے۔ اسی خطبے میں آپ نے کہا اے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، میرے اوپر سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے، اس کے مال کا، اس کے ٹائم کا سب سے زیادہ اگر کسی نے احسان کیا ہے ابو بکر صدیق نے کیا ہے۔ او لوگوں اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اے لوگوں مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھڑکیاں ہیں سب
بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کے. ابو بکر کا جو دروازہ مسجد میں کھلتا ہے اس کو بند نہ کیا جائے, وہ دروازہ اوپن رہے گا, وہ دروازہ کھلا رہے گا. یہ نبی کے آخری دنوں کی بات ہے. سوموار کے دن آپ کا انتقال ہوا, بدھ کا دن آیا. بدھ کے دن آپ نے صحابہ سے کہا کہ 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا جائے. 7 الگ الگ کنویں کا پانی لایا گیا. اللہ کے پیارے نبی نے غسل فرمایا. غسل کرنے کے بعد آپ نے اپنے سر کے اوپر پٹی باندھی اور آپ مسجد میں آئے اور منبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا. اور اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ او لوگو, میرے انصاری صحابہ, میرے انصار صحابہ کے ساتھ تم کبھی غلط سلوک مت کرنا. انہم کرشی و عیبتی, یہ میرے بڑے خاص لوگ ہیں, انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اگر کبھی تم امیر بن جانا, مسلمانوں کے ذمہ دار بن جانا, تو انصار صحابہ کرام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وہ اگر بھلائی کریں ان کی بھلائی کو قبول کر لینا, اگر ان سے غلطی ہو جائے تو درگزر کر دینا, معاف کر دینا. جمعرات کا دن آیا, نبی نے ظہر پڑھائی, نبی نے عصر پڑھائی, نبی نے مغرب پڑھائی. اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی. عشاء کا ٹائم آیا, حضرت بلال آئے. اے اللہ کے نبی, نماز کا ٹائم ہو چکا ہے, لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا پانی لاؤ. پانی لایا گیا, آپ نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے, تھوڑی دور آگے بڑے, چکر کھا کے گر پڑے. ہوش آیا, پوچھا صلی الناس, کیا نماز ہو گئی؟ لا هم ينتظرونك یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی نماز نہیں پڑھی لوگوں نے. پھر آپ نے غسل کیا, پھر آپ اٹھ کر کے جانے لگے, پھر کشی طاری ہو گئی, پھر گر پڑے. 3 بار ایسا ہوا, 3 بار چکر کھا کے اللہ کے پیارے نبی گر پڑے زمین کے اوپر. جب 3 بار ایسا ہو گیا اور آپ سمجھ گئے کہ اب میری طبیعت مسجد میں جانے لائق نہیں ہے, تو آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز. لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آئے, چلیے آپ نماز پڑھائیے, اللہ کے نبی کا آرڈر ہے. ابو بکر بڑے نرم دل آدمی تھے, بڑے رحم دل آدمی تھے. انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر, آپ جا کر کے نماز پڑھا دیجئے. حضرت عمر نے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے آپ کو پرمیشن دی, آپ چل کر کے نماز پڑھائیے. 17 ٹائم کی نمازیں نبی کی زندگی میں, نبی کی آخری ایام میں ابو بکر صدیق نے پڑھائی. جمعرات کے دن کی عشاء کی نماز, جمعہ کی 5 ٹائم کی نماز, سنیچر کو 5 ٹائم کی نماز, اتوار کو 5 ٹائم کی نماز, اور سوموار کی فجر کی نماز. یہ ٹوٹل 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے پیارے نبی کی زندگی میں آخری دنوں میں پڑھائی. سنیچر کا دن آیا, نبی کی وفات کے 2 دن پہلے, سنیچر کا دن. نبی بہت بے چین ہے, اتنے بے چین ہے کبھی چادر اوڑھ لیتے, کبھی چادر پھینک دیتے. بے چینی آپ کے اوپر طاری ہے. اس بے چینی کے عالم میں نبی نے فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہودیوں کے اوپر اور عیسائیوں کے اوپر, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا, اپنے نبیوں کی قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنے لگے. او لوگو تم میری قبر پر ایسا کچھ مت کرنا. نبی اپنے آخری ٹائم میں قبر پرستی سے منع کر رہے ہیں. جس نبی نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے اپنی امت کو شرک سے روکا ہے اور قبر پرستی سے روکا ہے, آج سیمانچل کو چھوڑ دیجئے. سیمانچل الحمدللہ اس برائی سے بہت حد تک پاک ہے. آپ بہار کے اور علاقوں میں چلے جائیے, آپ جھارکھنڈ کے علاقوں میں چلے جائیے, آپ بارسوئی چلے جائیے, آپ کلکتہ چلے جائیے, آپ بہار کے سہرسان میں چلے جائیے. ایسے ایسے علاقے ہیں میرے بھائی جہاں ہر محلے میں کوئی مزار ہے, کوئی قبر ہے, جہاں سجدے ہو رہے ہیں, جہاں مرادیں مانگی جا رہی ہیں, جہاں بگڑی بننے کا دعویٰ کیا جا
جا رہا ہے. نبی نے اپنی امت کو بت پرستی سے منع کیا تھا. آج نبی کے ماننے والے, نبی کے امتی جگہ جگہ قبروں کی پوجا کر رہے ہیں اور قبر کی عبادت کر رہے ہیں. اسی سنیچر کے دن اللہ کے پیارے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کوئی قلم لے آؤ, کاغذ لے آؤ, میں کوئی تحریر لکھ کے دے دیتا ہوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ مت ہو جانا. اب جب نبی نے یہ بات کہی کہ قلم لے آؤ, کاغذ لے آؤ, میں کچھ لکھ دیتا ہوں, تو اب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی کی حالت بہت کمزور ہے, آپ کی سچویشن بہت کمزور ہے, بیمار ہیں آپ کو ابھی یہ تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس قرآن ہے, اللہ کے نبی کی حدیث ہے, وہ کافی ہے, ہمیں کسی اور تحریر کی ضرورت نہیں. کچھ لوگوں نے کہا جب اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ قلم لے آؤ, کاغذ لے آؤ, میں لکھ دیتا ہوں تو لے آؤ. اس بات پر آپس میں جھگڑا ہونے لگا, بحث ہونے لگی, اور جب بحث ہونے لگی اللہ کے نبی نے کہا چلے جاؤ یہاں سے. نبی نے سب کو وہاں سے ہٹا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ بات اتنی امپورٹنٹ ہوتی, اتنی اہم ہوتی کہ اس کے بغیر مسلمانوں کا کام نہ چلتا, تو نبی صحابہ سے یہ نہ کہتے کہ چلے جاؤ, نبی کہتے لے آؤ, میں ہر حال میں لکھ کے دے دیتا ہوں. نبی نے نہیں لکھوایا, اس کا مطلب کہ وہ بات پہلے سے آپ بتا چکے تھے, وہ بات کوئی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں تھی. اتوار کا دن آیا, نبی کی وفات سے ایک دن پہلے نبی نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا. نبی کے گھر میں جتنے ہتھیار تھے, تلوار تھی, ڈھال تھی, زرہ تھی, سب آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اتنا ہی نہیں, آپ کے گھر میں 7 دینار تھے, آپ نے ان کو بھی صدقہ خیرات کر دیا. اتوار کے کا دن گزارنے کے بعد جب رات آئی ہے اور چراغ جلانے کے لیے تیل کی ضرورت پڑی ہے, تو اما عائشہ کہتی ہے میرے پاس تیل نہیں تھا, مجھے پڑوسی سے مانگنا پڑا, تب جا کر محمد رسول اللہ کے گھر میں تیل چراغ جلا ہے, روشنی. اللہ میری پیاری ماں اور بہنوں, آج آپ کا چپل آپ کی پسند کا نہ آئے, آپ کا کپڑا آپ کی پسند کا نہ آئے, آپ کی پسند کی جویلری آپ کا شوہر نہ لائے, تو میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے. بیوی کہہ دیتی ہے ارے جائیے, آپ کے ساتھ تو شادی کر کے میں پھنس گئی, شادی کر کے پھنس گئی آپ کے ساتھ, آپ تو کبھی میری پسند کا سامان نہیں لاتے ہیں. آج شوہر اپنا دل اور کلیجہ نکال کے رکھ دے تب بھی بیوی خوش نہیں ہونے والی. وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک مولوی صاحب تھے, بہت اچھی تقریر کرتے تھے, بہت پبلک ان کی بڑی عزت کرتی تھی, بڑا لوگ احترام کرتے تھے, اور گھر میں جو ان کی گھر والی تھی وہ ان کی عزت ہی نہیں کرتی تھی, ان کو مانتی نہیں تھی. تو ایک دن ان کی گھر والی نے کہا ارے سنتے ہو, رات میں نے خواب دیکھا ایک بزرگ ہوا میں اڑ رہے ہیں, ایک بزرگ کو دیکھا میں نے کہ ہوا میں اڑ رہے ہیں, میں تو دیکھ کے بڑی اچنبھت ہو گئی, حیران ہو گئی. تو مولوی صاحب نے کہا کہ ارے پاگل, وہ بزرگ میں تھا جس کو تم نے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تھا. کہا اچھا آپ تھے, اسی لیے تھوڑا ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے, سیدھا نہیں اڑ رہے تھے. تو بیوی کبھی شوہر کی تعریف کرنے کو تیار نہیں ہوتی ہے, یہ مزاج ہوتا ہے میرے بھائیوں بیویوں کا. لیکن آپ دیکھیے نبی کی بیویوں نے کیسی زندگی گزاری. نبی نے اپنی بیویوں کو کوئی لگژری لائف نہیں دی, کوئی شاندار گھر نہیں ہے, کوئی شاندار کپڑا نہیں ہے, کوئی شاندار فرنیچر نہیں ہے. نبی کی حیات کا آخری دن ہے اور نبی کے گھر میں جو چراغ جل رہا ہے, چراغ کی بتی کا تیل بھی ادھار مانگ کے لایا گیا ہے. سوموار کا دن آتا ہے, نبی اکرم کی زندگی کا آخری دن ہے. اللہ کے پیارے نبی فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے, بستر سے اٹھتے ہیں, اپنے کمرے کے دروازے پر آتے ہیں, پردہ ہٹاتے ہیں, سامنے صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں, ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے اللہ کے نبی بہت خوش ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. آپ جب مسکرانے لگتے ہیں تو صحابہ کرام نماز کی حالت میں اپنے نبی کی مسکراہٹ کو محسوس کر لیتے ہیں. صحابہ کرام سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے کمرے کے دروازے پر آئے ہیں. صحابہ کرام تالی بجانے لگتے ہیں, لقمہ دینے لگتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہ جلدی سے پیچھے چلے آؤ, اللہ کے نبی آ چکے ہیں.
لیکن جب اللہ کے نبی نے محسوس کیا کہ صحابہ کرام چاہتے کہ میں امامت کراؤں تو آپ نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کرو، اور اس کے بعد آپ نے پردہ گرا دیا۔ یہ آخری نظر تھی، صحابہ کہتے ہیں آخری دیدار تھا جو ہم نے اپنے نبی کا کیا۔